بی بی، اگر کتابوں سے فرصت مل گئی ہو تو ذرا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ دروازے پر کھڑی اس کی چچی نے اس کے ارد گرد کتابوں کا پھیلاوا دیکھتے ناگواری سے اپنا حکم سنایا، جس پر اس نے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو اٹھا کر ان کے بھاری وجود کو دیکھا۔ جی اچھا، میں بنا لاتی ہوں، اس نے فرما برداری سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور سنو، ساتھ میں نمکو اور بسکٹ بھی رکھ لینا۔ اپنے پاس سے گزرتی نور کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک نظر اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر ڈال کر اس نے کہا اور کچن کی جانب چل دی۔ لاؤنج میں گزرتے جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس منظر نے اس کے ماتھے پر لکیروں کا جال بچھا دیا تھا۔ ماما جانی، رخسانہ بیگم کو ٹھنڈے فرش پر پوچھا لگاتے دیکھ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ماما جانی، یہ کیا کر رہی تھیں آپ؟ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا بولا ہے اور آپ اپنی طبیعت کا سوچے بغیر کام کر رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ سے پوچے کو پھینکتے اس نے سرخ چہرے سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جہاں پر وہ سب سے پہلی سیڑھی پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے غصے سے بھرے چہرے کے تاثرات کا لطف لے رہی تھی۔ ان کے سامنے بہار نور کا بس نہیں چلتا تھا، جس پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اپنی ماں کا کمزور ہاتھ تھامے وہ قہر برساتی، نظر نازیہ بیگم پر ڈالتے اپنی ماں کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے چل پڑی۔ چچی، آپ ٹھیک نہیں کر رہی۔ کمرے میں بادل ناخواستہ ان کے لیے چائے لاتی اس نے ناگواری سے کہا۔ اب تم چھٹانک بھر کی لڑکی مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چائے کا کپ سرخ ہونٹوں سے لگاتے نازیہ بیگم نے دائیں ابرو کو اٹھا کر برہمی سے کہا۔ میں بس آپ کو سمجھا رہی تھی چچی، اس نے بنا ڈرے اپنی بات پر زور دیتے بے خوفی سے کہا۔ ہمارے رحم و کرم پر پل رہی ہو تم دونوں ماں بیٹی، اور انداز دیکھو لڑکی کے کہ یہ الٹا مجھے سمجھا رہی ہے۔ چائے کو سامنے پڑی میز پر رکھتے نازیہ بیگم نے بے دریغ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے کہا، چاہے جتنا مرضی مجھے تنگ کر لیں آپ، میری بیمار ماں سے دور رہیں آپ، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ گال پر ہاتھ رکھے اس نے سرخ نظروں سے کہا۔ توہین کے مارے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نازیہ بیگم نے اسے وارن کرنے کے لیے ابھی اپنی انگلی اٹھائی ہی تھی جب اس نے ٹیبل پر رکھی چائے کو دیکھ کر کہا، چائے پی لیں چچی جان، وگرنہ ٹھنڈی چائے آپ کو وہ مزہ نہیں دے گی جو آپ میری تذلیل میں ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ نازیہ بیگم نے غصے سے میز پر پڑے چائے کے کپ کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ مسٹر تیمور حسن، ہماری طرف سے ڈیل اوکے سمجھو۔ ریحام خان کے اشارہ کرنے پر اس کے سیکرٹری زاہد نے نیلے رنگ کی فائل ان کے سامنے رکھی۔ یہ فائل کیسی؟ تیمور حسن نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ اس کے نزدیک ڈیل فائنل ہونے کے بعد فائنل پیپر پر دستخط 2 دن بعد ہونا تھے، تو یہ پیپر کس چیز کے اس کے سامنے رکھے گئے تھے؟ گھبراؤ نہیں، اس فائل میں ہماری کمپنی کے وہ تمام اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہیں جو ہم کسی بھی کلائنٹ سے ڈیل کرنے سے پہلے رکھتے ہیں۔ آپ یہ فائل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ 2 دن بعد جب آپ فائنل پیپر پر دستخط کرنے لگیں تو آپ کو ہماری کمپنی کے اصول اور طریقہ کار کی مکمل سمجھ ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا میز پر رکھی فائل ان کی طرف سرکا چکا تھا۔ ریحام خان کی آنکھوں میں اعتماد اور لہجے میں ایک پیشہ ورانہ ٹھہراؤ تھا جو تیمور حسن کو لاجواب کر گیا۔ اس کے اشارے پر تیمور حسن کے سیکرٹری نے اس نیلے رنگ کی فائل کو اٹھا لیا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور ریحام خان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کے بعد آفس سے باہر نکل گیا۔ بیگم، بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ نازیہ، مجھے لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے تیمور حسن نے چہکتے ہوئے کہا اور نازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔
چہرہ سجا کر میری خوشخبری پر پانی مت پھیرو. بتاؤ کس وجہ سے تمہارا چہرہ اتنا سوجا ہوا ہے؟ نازیہ بیگم کے رسپانس نہ دینے پر تیمور حسن نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا. تمہاری یتیم بھتیجی کے بہت پر نکل آئے ہیں. کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی آج وہ مجھے. نازیہ بیگم نے ماتھے پر رکھے ہاتھ کو ہٹا کر ان کی طرف ناگواریت سے دیکھتے بتایا. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر ہم اسے اڑنے دے سکتے ہیں تو ہمیں ان پروں کو کترنا خوب اچھے سے آتا ہے. وہ لڑکی اتنا ہی اڑے گی جتنا ہم اسے اڑنے دیں گے. خیر فکر مت کرو، بلکہ آج جو ہمیں کامیابی ملی اس کے جشن کا انتظام کرو. کوٹ کو اتار کر نازیہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا کر تیمور حسن نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے کہا. تیمور حسن کی مسکراہٹ پر نازیہ بیگم کے تنے اعصاب پرسکون ہو گئے. چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے. اتنا کہتے وہ مسکراتے ہوئے ان کے لیے چائے لینے کمرے سے باہر نکل گئیں. امی جان دوا لے لیں. بستر پر پڑی اپنی بیمار ماں کو سہارا دے کر اس نے پیچھے تکیے رکھ کر اپنے بازو کا سہارا دیا اور اس نے اپنی ماں کو اٹھایا. ان کے سامنے چمچ کر دیا جس میں دوا تھی. امی جان دوا پی لیجئے. وہ رخسانہ بیگم کے بند ہونٹوں کو دیکھ کر بولی. رخسانہ بیگم نے نکاہت سے آنکھیں کھولیں اور بہار نور کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا. جانتی ہوں جب تک تو مجھے دوا نہیں پلا دے گی تب تک تو یوں ہی میرے سر پہ کھڑی رہے گی. اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹی. اتنا کہتے رخسانہ بیگم نے بمشکل اپنا منہ کھول کر دوا لے لی، جس پر دھیمی سی مسکراہٹ بہار نور کے لبوں پر پھیل گئی. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جس کو اس نے اپنی ماں کی نظروں سے چھپا لیا. بس امی آپ کی دعائیں ہی تو میرا کل سرمایہ ہیں. رخسانہ بیگم کو گلے لگاتے بہار نور نے محبت سے کہا، جس پر رخسانہ بیگم نے ڈھیروں دعائیں دیتے بہار نور کی پیشانی چوم لی. بیٹا ناشتہ کرتے جاؤ. اس کی تیزیوں کو دیکھ کر شفقت بیگم نے اسے نرمی سے پکارا، جس پر وہ شفقت بیگم کی آواز پر ان کے پاس چلا آیا. نو موم اتنا ٹائم نہیں، ایک بہت ہی ضروری میٹنگ ہے جسے اٹینڈ کرنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. ریحام خان نے مصروف سے انداز میں ٹیبل پر پڑے فریش جوس کا گلاس منہ سے لگاتے کہا. کام صحت سے بڑھ کر نہیں ہوتے. اس کے خوبصورت چہرے کو شفقت بیگم محبت بھری نظروں سے دیکھتے نرمی سے بولی. موم پلیز. وہ بے بسی سے کہتے خاموش ہو گیا. شفقت بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یاد رکھو بیٹا، کام کی بھاگ دوڑ میں اپنی ذات کو کبھی کھونے مت دینا. میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. لیکن زندگی صرف دوڑنے کا نام نہیں ہوتی. کبھی کبھی رک کر سانس لینا بھی ضروری ہوتا ہے. شفقت بیگم نے آہستگی سے کہا، جس پر اس کے جوس پیتے ہاتھ لمحہ بھر کو تھم گئے اور اس کی ہیزل گرے آنکھیں شفقت بیگم کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں. اس کی سرخ آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہ دکھ کی لہر اتر آئی جس سے ان کے سامنے وہ مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک گہری چپ نے چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی کا پل باندھ دیا. پھر اس نے آہستگی سے گلاس ٹیبل پر رکھا، ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر بس اتنا کہا. کاش موم آپ کی بات ماننے کا وقت ہوتا. کاش موم آپ یہ وقت رہتے سمجھ جاتی تو میری زندگی میں آج اتنی ویرانیاں نہ ہوتی. اس نے دکھ سے کہا، جس پر شفقت بیگم کا اس کے کندھے پر رکھا ہاتھ بے جان ہو کر ان کے پہلو میں آ گرا. پھر انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل کر وہ چند لمحے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک ٹوٹی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے اس نے پیار سے ان کا گال تھپ تھپایا. خدا حافظ موم. ریحام خان نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہ بنا پلٹے بھاری قدموں سے چلتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شفقت بیگم کی خاموش شرمندہ نظریں دروازے کی چوکھٹ تک اس کا پیچھا کرتی ماضی کے جھروکوں میں کھو گئیں. یہ بات تب کی ہے جب سرمد خان زمانہ طالب علمی میں یونیورسٹی پڑھا کرتے تھے. وہاں ان کی ملاقات شفقت سے ہوئی. شفقت پہلی ہی نظر میں ان کی ہیزل گرے آنکھوں کو بھا گئی تھی، اور ان کی نظروں کو بھاتی بھی کیوں نہ، آخر کو وہ یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی تھی.
کئی مخلص ہاتھ شفقت کو اپنا زندگی بھر کے لیے ہم سفر بنانے کے لیے ان کے سامنے پھیلے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتی سرمد خان کی قسمت کا ستارہ بننے کو تیار ہو گئیں۔ یونیورسٹی میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتے کی بات کی۔ کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد گھر کے بزرگوں نے ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ یوں شفقت سرمد خان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئیں۔ شادی کے 2 سال بعد جب ریحام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا۔ اس سلسلے میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دن بھر کی محنت سے ان کا کاروبار چل نکلا۔ جب ریحام 8 برس کا ہوا تو اچانک ان کا چلتا پھرتا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ وہ دونوں اپنے کاروبار کو بچانے کی بھاگ دوڑ میں پریشانی سے ادھر ادھر بھاگتے۔ اس دوران ریحام خان مسلسل نظر انداز ہوتا رہا۔ جس ملازمہ کو اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا وہ ان کی عدم موجودگی میں ریحام خان پر تشدد کرتی اور گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس پر چیخا کرتی تھی۔ اس سے ریحام دن بدن چڑچڑا ہوتا گیا۔ انہیں کاروبار سیٹ کرنے میں 5 سال لگ گئے۔ 5 سال بعد ملک بھر میں ان کا کاروبار کافی حد تک کامیابی سے پھیل چکا تھا۔ اس دوران شفقت بیگم نے کاروبار کی تمام تر ذمہ داری سرمد خان کے کندھوں پر ڈالتے خود کو گھرداری کے کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریحام خان کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی برا تھا۔ پہل تو وہ ان کے ساتھ بات تک نہیں کیا کرتا تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ ان کے ساتھ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا، لیکن کبھی کبھار جب ماضی کی تلخ یادیں کڑواہٹ بن کر اس کے منہ سے نکلتی تو وہ شفقت بیگم کے دل کو چھلنی کر دیا کرتی تھی۔ وہ خاموش ہو جاتی تھیں، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی اور چہرے پر پچھتاوے کی جھریاں مزید گہری ہو جاتی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ماضی کو بدل نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود بیٹے کے لہجے میں چھپی خفگی، درد اور شکایت انہیں اندر سے توڑ دیتی تھی۔ ہر بار وہ یہی سوچتی، کاش ان کا ماں ہونا صرف پالنے تک محدود نہ ہوتا، کاش میں اس کا درد وقت پر سمجھ لیتی، اور پھر وہ گھنٹوں جاگ کر روتے ہوئے دعاؤں میں اپنا دل ہلکا کرتی۔ مگر آج پھر بیٹے کے لہجے میں چھپے ملامت کے اس ایک جملے نے شفقت بیگم کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ ٹیبل پر پھیلے لوازمات کو ترہم زدہ نظروں سے دیکھتی بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ یہ آپ کی مدر کی رپورٹس ہیں۔ ابھی بھی ان کے ریکوری کے چانسز ہیں۔ اگر وقت پر علاج شروع کر لیا جائے تو وہ بچ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بہار نور کی آنکھیں حیرت، خوف اور درد کے ملے جلے تاثرات سے بھر گئیں۔ ڈاکٹر، مطلب میری مدر کا علاج ممکن ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، کیونکہ جب سے بہارے کو پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں کینسر جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تب سے اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر ڈاکٹر نے ثبات میں سر ہلایا تھا۔ جی ممکن ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ دیکھیں، بیماری اپنی ابتدائی سٹیج پر ہے، لیکن ہمارے لیے وقت بہت اہم ہے۔ اگر ہم 1 ماہ کے اندر علاج شروع کر لیں تو مکمل ریکوری کا امکان ہے، کیونکہ اس بیماری میں زیادہ تاخیر کی گنجائش مطلب مریضہ کو موت کی طرف دھکیلنا ہے۔ اسی لیے جتنا جلدی ممکن ہو آپ اپنی ماں کا علاج کروا لیں۔ بہار نور نے بے چینی سے سوال کیا، اگر میں 2 مہینے بعد علاج شروع کرواؤں تو؟ دراصل مجھے پیسے جمع کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بہار نور نے ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس کی بات سمجھتے ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہم سمجھتے ہیں، مگر 2 مہینے بہت زیادہ وقت ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تب تک بیماری کس حد تک بڑھ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپ پیسوں کا انتظام کر لیں، باقی ہم آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف فائل کھسکاتے کہا، جس پر وہ فائل ہاتھوں میں تھامے پرسوچ انداز میں کیبن سے باہر نکل آئی، اور اب سڑک کنارے چلتی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے گی۔
جب اسی وقت اس کے برابر کسی نے اپنی بائک روکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے مقابل پر چڑھائی کرتی، جب بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا غصے سے پڑتا سرخ چہرہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو تم ہارون؟ وہ ہارون کو دیکھتے حیرت سے بولی۔ ہاں میں، اس نے مسکرا کر کہا۔ بدتیسی مت دکھاؤ، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک بدتیسی دکھانے کے لائق نہ بچتا۔ اس کو کہہ کہا لگاتے دیکھ اس نے ناگواری سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ ہارون اس کا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا۔ یونیورسٹی میں ان دونوں کی کمپنی اچھی رہی تھی کیونکہ وہ اکثر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد لیتے رہتے تھے۔ کچھ نہیں، بس گھر جا رہی تھی، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ ہارون کے پوچھنے پر اس کے ذہن میں ایک بار پھر سے ڈاکٹر کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ اچھا، اس فائل میں کیا ہے؟ کہیں جاب کے لیے اپلائی تو نہیں کیا؟ اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ کر کھولتے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب رپورٹس میں لکھی پہلی سطر کو پڑھ کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ آنٹی بیمار ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر بہار نور کا سر جھک گیا۔ یقیناً تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہاری اداسی کی یہی وجہ ہے۔ ہارون نے لب دبائے اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ وہ اس کے درست اندازے پر چونکی اور اپنی اس بے اختیاری پر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہارون نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو، ہم دوست ہیں، اگر کچھ مسئلہ ہے تو مجھ سے چھپاؤ مت، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ہارون نے بہار نور کے جھکے سر کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ پھر بہار نور نے بمشکل لب کھولتے کہا، یہ تو تم پڑھ چکے ہو کہ میری ماما کو کینسر ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر علاج شروع نہ کیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ میں اتنی جلدی پیسوں کا انتظام کیسے کروں؟ بہار نور نے پریشانی سے کہا، جس پر چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہارون کے چہرے پر حیرت اور فکر کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ پھر اس نے پوچھا، کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ ابھی کچھ اندازہ نہیں، مگر میں کوشش کر رہی ہوں۔ میرے پاس وقت کم ہے اور حالات ایسے ہیں کہ میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتی۔ میں اتنی بے بس ہوں کہ میرے پاس تو اپنی ماں کی دواؤں تک کے لیے بھی پیسے تک نہیں۔ اس نے جھکے سر سے گالوں پر آئے آنسوؤں کو بے دردی سے مسلتے کہا۔ جاب کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ پیسے ہیں جنہیں تم ابھی ایڈوانس میں رکھ لو اور ان سے اپنی ماں کی دوائیں لے لو، اور یہ کارڈ بھی رکھ لو۔ جاب کرنی ہو تو میرے آفس میں آ جانا، باقی وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ اس کی سنے بغیر ہارون نے اس کے ہاتھوں میں زبردستی پیسے تھما کر کہا اور بائک سٹارٹ کرتے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے نم نظروں سے اس مہربان کو دور جاتے دیکھا، پھر ہاتھوں میں پکڑے ان چند کاغذ کے نوٹوں کو جن میں اس کی ماں کے دواؤں کے لیے ایک نئی امید قید تھی۔ اس مہربان کے مل جانے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل پڑی، جبکہ گاڑی میں بیٹھے ایک شخص نے اس منظر کو دور سے دیکھتے ناگواری سے کہا، بلڈی گریڈی گرل۔ 2 آنسو بہا کر لڑکوں کے پیسے مٹورنے کا فن خوب آتا ہے اسے۔ سگنل کھلنے پر گاڑی کے کالے شیشے کو اوپر کیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے گھر آ کر امی جان کو ہارون کے پیسوں سے خریدی دوائی لا کر دی اور گھر کے کام کاج کرنے کے بعد ان کے پاؤں دبائے اور انہیں شب بخیر کہتی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غنودگی میں جاتے ہوئے اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ اسے صبح اٹھنے سے پہلے ہارون کے آفس جاب کا پتہ کرنے جانا ہے۔ انہی خیالوں میں کھوئی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا رخسانہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ بہار نور کو دیکھ کر رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم کر سینے سے لگا لیا۔ بہار نور نے رخسانہ بیگم کی طبیعت کا پوچھا اور انہیں اپنی جاب کے بارے میں بتاتے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس نے ان کی بیماری کو رخسانہ بیگم سے چھپا لیا تھا۔
ان کی دعاؤں کے سائے میں وہ گھر سے نکل پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد بہار نور کارڈ پر لکھے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی اور اب وزٹنگ روم میں بیٹھی ہارون کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ریسیپشن ٹیبل پر موجود لڑکی نے کہا کہ اس کو آفس میں سر بلا رہے ہیں، جس پر وہ سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے دروازہ کھلا اور وہ آفس سے نکلنے والے شخص سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سامنے موجود اس شخص کو سرخ نظروں سے دیکھا جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ اتنی جلدی تھی تمہیں اندر جانے کی کہ تم سے تھوڑا سا انتظار نہ ہو سکا؟ تمہیں کیا دروازے کھلنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی کہ کوئی اندر سے دروازہ کھول رہا ہے؟ مقابل نے کڑے تیوروں سے اس آشنا چہرے کو دیکھتے ناگواری سے کہا، سوری سر، میں نے دیکھا نہیں۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے سر جھکائے نرمی سے کہا۔ کیونکہ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی، اسی لیے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کی باروب حیثیت سے اپنی ذات کا موازنہ کرتے اس نے جلد ہی ہار مان لی تھی اور خاموشی سے اس کے سائڈ سے گزر گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ہارون کو؟ وہ ابھی نہیں آیا آفس۔ وہ آفس میں جب داخل ہوئی تو آفس کا خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے ریسیپشنسٹ پر غصہ آیا جس نے بنا تصدیق کے اسے آفس میں بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف ریسیپشنسٹ کی کال کو ریحام خان نے ریسیو کرتے بہار نور کو آفس میں آنے کے لیے کہہ دیا، یہ جانے بنا کہ یہ تو وہی کل والی لڑکی تھی جس کو وہ ہارون کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ ہارون تو 3rd فلور پر بیٹھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اور وہ خود کسی کام سے باہر نکلا تھا جب وہ دروازہ کھولتے وقت اس کل والی لڑکی سے ٹکرا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے پلٹتی جب اسے اپنی پشت پر اسی شخص کی کرخت آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی غلطی پر معافی مانگ چکی ہوں، اس نے اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہوئے بغیر نفاست سے کہا، اور ایک بار پھر خاموشی سے گزرنا چاہا جب اس نے اپنا بازو پھیلا کر اس کا رستہ روک لیا۔ اس کے رستہ روکنے پر بہار نور نے سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ راستہ دو مجھے، اس نے سرد لہجے میں کہا، جس پر معنی خیزی سے مسکراتے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے اسے جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس شخص نے اس کی پشت کو جلتی نظروں سے گھورتے سوچا، جانے کیا ہے تم میں لڑکی؟ جب سے تمہیں دیکھا ہے تو یہ دل ہے کہ تمہیں پانے کے لیے بے قرار ہوا جا رہا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تم جیسی لڑکیاں صرف پیسوں کے لیے کسی کے بھی بستر کی زینت بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ اس نے خود سے الجھتے اپنی سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر ہارون کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر میں ہارون بھی آ گیا اور اس نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی تھی، جس پر ہارون نے ہنکارا بھرا۔ اسے لگا شاید کوئی اور لڑکی ہوگی، اسی لیے اس نے مزید کچھ نہ پوچھا اور پھر اس کے ساتھ اپنی حال ہی میں ہوئی میٹنگ کو ڈسکس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اے لڑکی، رکو، کدھر سے آ رہی ہو؟ لاؤن سے گزرتی بہار نور کو نازیہ بیگم نے کرختگی سے پوچھا۔ میں جاب کا پتہ کرنے گئی تھی، اس نے نرمی سے بتایا۔ جاب؟ تم جیسیوں کو نوکریاں کب سے ملنے لگیں؟ نازیہ بیگم نے تمسخر سے پوچھا۔ کیوں، ہم جیسیوں کو نوکری کیوں نہیں مل سکتی؟ اس نے ابرو تیکھے کرتے پوچھا۔ کیونکہ تم جیسیوں کی قسمت کا تو نہیں پتا، لیکن تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ میری مرضی کے بنا تم جاب کرنا تو کیا، سانس بھی نہیں لے سکتی۔ نازیہ بیگم نے کرو فر سے کہا، آپ خدا نہیں ہیں جو جب جی چاہے میری سانسوں کی ڈور کھینچ لیں۔ میری رگوں میں چلتی سانسیں خدا کی دین ہیں، لہٰذا اس زوم میں مت رہیں کہ میں آپ کے رحم و کرم پر زندہ ہوں۔ میری زندگی کا اختیار صرف اس کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، آپ جیسے خود ساختہ خدا نہیں۔ بہار نور کرخت لہجے میں کہتے ان کے پاس سے گزر گئی، جس پر وہ کلس کر رہ گئیں۔ اگر انہیں اس کے 25 سال ہونے کا انتظار نہ ہوتا تو وہ کب کا اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو اس کی ماں کی طرح اس کی اوقات دکھا چکی ہوتی، کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کے باپ کے سارے کاروبار کو ہتھیا لیا تھا، لیکن ابھی بھی
کمپنی کا سب سے بڑا حصہ بہار نور کے نام پر چلتا تھا، جس کو 25 سال بعد وہ دونوں میاں بیوی ہتھیانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اگلے دن پھر اسی جگہ گئی تھی۔ اس بار اس کی ہارون خان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے بہار نور کو اچھی سیلری کی پیشکش کرتے اسے اپنی کمپنی میں کام پر رکھ لیا تھا۔ نازیہ بیگم کی طبیعت کے برخلاف بہار نور نے خود کو بہادر بناتے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اسے جاب کرتے تقریباً 25 دن ہوئے تھے جب ایک دفعہ پھر سے اس کی چچی سے بحث ہو گئی۔ اس کی چچی نے اسے آفس جانے سے پہلے کہا کہ برتن دھو کر جانا مہارانی صاحبہ، جس پر وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتی خاموشی سے برتن صاف کرنے لگی۔ کچن میں آ کر بہارے نے جب سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھا تو حیران ہوئی کہ اس نے کل رات کو تو سارے برتن دھوئے تھے اور اب اتنے برتن کیسے دھلنے والے ہو گئے۔ وہ کمر کستے برتن دھونے لگی۔ جب اس کی نظر بار بار گھڑی کی دوڑتی سوئیوں پر پڑتی تو وہ سانس روک جاتی۔ اس نے جلدی سے اپنا کام نپٹایا اور لاؤنج میں رکھے اپنے پرس کو اٹھا کر جانے لگی، جب ایک بار پھر نازیہ بیگم نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابھی کام ختم نہیں ہوا تمہارا لڑکی، پہلے کپڑے دھو لو پھر ہی آفس جانے کا سوچنا تم، ورنہ آفس جانے کے خیال تم اپنے دماغ سے نکال دو، نازیہ بیگم نے زہر میں بجھی مسکراہٹ سے کہا، جس پر وہ پیر پٹکتی کپڑے دھونے چل پڑی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے اسے آفس سے آج اپنی چھٹی کی اطلاع دی اور دن بھر کام کرنے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں چل پڑی۔ امی جان، رخسانہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے وہ ان کو کھانستے دیکھ دوڑ کر بیڈ کے پاس آئی، جہاں وہ پسینے میں شرابور ہانپتی ہوئی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی اور ہر کھانسی کے ساتھ جیسے ان کا دم گھٹتا جا رہا ہو۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے تیزی سے ان کا ماتھا چھوا جو دہک رہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے بمشکل آنکھیں کھولیں مگر کچھ بول نہ سکیں۔ یہ دیکھ کر بہار نور گھبرا گئی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اس نے جلدی سے ان کو دوا کھلائی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھیں، مگر وہ بھی شاید بے اثر ہو چکی تھی، کیونکہ رخسانہ بیگم کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی گئی۔ ماما، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ بڑبڑائی۔ اس نے جلدی سے رخسانہ بیگم کے سر پر چادر اڑائی، رکشہ بک کروایا اور اکیلی ہی رخسانہ بیگم کو باہوں کا سہارا دے کر ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ رخسانہ بیگم کی سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں۔ وہ بار بار آنکھیں بند کر رہی تھیں اور بہار نور ان کی پیشانی سہلاتے ہوئے بس یہی دہراتی رہی تھی کہ ماما پلیز آنکھیں بند مت کریں، ہم ہسپتال پہنچنے ہی والے ہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے مسلسل علاج سے رخسانہ بیگم کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی، لیکن وہ اس مختصر سے عرصے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی تسلی کے باوجود وہ خود کی بے بسی پر روتے کوریڈور کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ کسی کے بھاری قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں وہ شخص چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس شخص کو جلتی ہوئی سرخ نظروں سے دیکھا، جس نے پہلی ہی ملاقات پر بہار نور پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی بکھری حالت کا جائزہ لیتے اس نے صفاقی سے کہا، اب رونے کا کیا فائدہ تمہارا؟ پہلے ہی وہ شرمناک کام نہ کرتی تو تم یوں آج ہسپتال میں تو نہ رو رہی ہوتی۔ چٹاخ! اس کے الزام پر بہار نور کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا اور زناٹے دار تھپڑ کی آواز ہسپتال کے کوریڈور میں گونجی تھی۔ اس آواز پر آس پاس سے گزرتے لوگ یکدم رک گئے۔ اس کا چہرہ مارے توہین کے کوئلے کی طرح دہکنے لگا۔ اپنا کام کرو تم لوگ۔ زاہد! آنکھوں میں شعلے لیے وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اگلے ایک ہی لمحے میں پورا کوریڈور سنسان ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس کی دھاڑ پر وہ لمحے کے لیے ڈر گئی، لیکن جب بات اس کے کردار پر آئی تو وہ شیرنی بن کر گرائی۔
شرم تمہیں آنی چاہیے جو خود کو ایک طاقتور مرد سمجھ کر تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ تم جیسے لوگ صرف تانے دے سکتے ہیں، کسی کا سہارا نہیں بن سکتے۔ اور پھر وہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے اس کی ظاہری شخصیت کو افسوس سے دیکھتی، لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی، تمہاری سوچ تو تمہارے نام سے بھی بڑی بدنام ہے مسٹر۔ کوشش کرنا ہمارا سامنا اب دوبارہ کبھی نہ ہو، ورنہ ایسا حشر کروں گی تمہارا کہ نہ الزام دینے کو زبان بچے گی اور نہ شرمندگی چھپانے کو جگہ۔ بہار نور یہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور وارڈ کی طرف چل دی جہاں اس کی ماں کا علاج ہو رہا تھا۔ پیچھے صرف ریحام خان کا جھکا ہوا سر رہ گیا اور جلتا ہوا گال، جو شاید پہلی بار کسی عورت کی زبان سے نہیں اس کے کردار سے تھپڑ کھا چکا تھا۔ مگر اپنی ہار تسلیم کرنا اس چھوٹی لڑکی کے سامنے ریحام خان کی انا کی توہین تھی۔ زاہد، اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ کا پتہ لگاؤ۔ اپنے سیکرٹری زاہد کو اس لڑکی کی مکمل معلومات نکالنے کا حکم دے کر وہ سیخ پا ہوتا تپتے قدموں کے ساتھ کوریڈور سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلے اور چہرے پر ذلت کی سرخی کسی آنے والے طوفان کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ وہ آفس میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی پھولی نیلی رگیں اس کے بپھرے ہونے کی گواہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں زاہد بہار نور کی تمام تر معلومات کو لیے اس کے سامنے حاضر تھا۔ خان سر، اس لڑکی کا نام بہار نور ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تیمور حسن کی بھتیجی ہے۔ اور بس اس کی بات کو مکمل سنے بغیر اس نے جبڑے بھینچ کر کہا، تیمور کو لے کر آؤ فوراً۔ اس نے حکم دیتے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا لیا۔ 1 گھنٹے بعد تیمور حسن اس کے سامنے والے صوفے پر موجود تھا۔ مسٹر ریحام خان، خیریت؟ آپ نے مجھے یوں اچانک بلوا لیا؟ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے تیمور حسن نے اچنبھے سے سوال کیا، جس پر ریحام خان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی پراسرار آنکھوں میں ایک گہری چمک ابھر آئی، یوں جیسے کسی شکاری نے شکار سے پہلے شکار کا رخ دیکھ لیا ہو۔ تیمور، وہ آہستہ سے بولا، پھر میز پر انگلی کی پوروں سے ہلکی تھپ تھپاہٹ دیتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ مالا مال کر دوں گا تمہیں، ہر آسائش، ہر سہولت دوں گا، بس ایک شرط ہے۔ آپ بس حکم کریں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس کی بات کو کاٹ کر تیمور حسن نے جلدی سے کہا۔ اپنی بات کاٹے جانے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے تیمور حسن کو دیکھا۔ اس کی قہر بری نظروں سے دیکھنے پر تیمور کا حلق خشک ہو گیا۔ لیکن تمہاری بات اور ہے، کام ہے مجھے تم سے، اور پہلے شرط بھی سن لو۔ ریحام خان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دھوئیں کے بادل کو فضا میں اچھالا اور کہا، اپنی بھتیجی بہار نور میرے نکاح میں دے دو۔ جس پر تیمور حسن کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے شرط منظور ہے، بس آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا خان۔ شیطانی مسکراہٹ لیے اس نے صوفے پر سے اٹھتے کہا، ٹھیک ہے، دلہن کو تیار کرو، مجھے 1 گھنٹے میں دلہن تیار چاہیے۔ ریحام خان نے سرد لہجے میں کہا، جس پر تیمور حسن اسبات میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سنا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے تیمور حسن نے خباثت سے کہا، جی، لیکن میں جاب کر رہی ہوں، میں اب اپنی ماں کا علاج کروا لوں گی۔ اس نے بیڈ سے اٹھتے کہا، جانتا ہوں جاب کرنے لگی ہے میری بھتیجی، لیکن تمہاری ہزاروں کی نوکری تمہاری ماں کے علاج کے لیے بہت کم ہے۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے لاکھوں میں روپے کی ضرورت ہے۔ تم چاہو تو کل ہی تمہاری ماں کا علاج شروع ہو سکتا ہے، اگر تم اپنے چچا کی ایک بات مان لو تو۔ لہجے میں شیرینی لیے تیمور حسن نے کہا، جس پر اس نے سر اٹھا کر نم نظروں سے تیمور حسن کو دیکھا۔ تمہیں اگلے 1 گھنٹے بعد میری پسند کے لڑکے سے نکاح کرنا ہوگا۔ تیمور حسن نے بہار نور کے سر پر دھماکہ کرتے کہا۔
لیکن میں اتنی جلدی نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے لرزتے لہجے میں عذر پیش کیا۔ تمہیں اپنی ماں کا علاج کروانا ہے یا انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ تیمور حسن نے سفاکیت سے کہا، جس پر اس کی نین کٹورا آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تیار ہوں، بہار نور نے بھاری دل سے کہا۔ اس نے یہ جاننا تک گوارا نہ کیا کہ اس کا نکاح کس لڑکے سے ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ذات کے لیے جو بات اہم تھی وہ یہ کہ اس نکاح کے بدلے وہ اپنی جان سے پیاری ماں کو بچا لے گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہتے آوارہ آنسوؤں کو پونچھا اور دروازے پر کھڑی نازیہ بیگم کے ہاتھوں پکڑے سامان اور ان کے پیچھے 2 لڑکیوں کو دیکھا، اور تیمور حسن کے اشارے پر وہ ان کے ہاتھوں سے بیگ لیے ڈریسنگ روم میں تیار ہونے چلی گئی۔ بہار نور بنت سجاد حسن، آپ کا نکاح ریحام خان ولد سرمد خان 50,000 سکہ رائج الوقت حق مہر پر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے مولوی صاحب کے کہنے پر بھاری دل سے نکاح کے بولوں پر قبول ہے کہتے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے، جبکہ بہار نور کے نکاح قبول کرنے کی خبر سن کر اس کی پھولی نسوں کو چین مل گیا۔ جیت کے نشے میں سرشار وہ اگلے چند گھنٹوں میں بہار نور کو اپنے نام کی زینت بنا چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، اس بات سے انجان جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ظالم اس کی نازک جان پر ظلم کی انتہا تک سفاکیت دکھانے والا تھا، ایک ایسا سفاک شخص جو اس کے نازک وجود کو اپنے وجود کی گرمی سے روند کر اپنی انا کا انتقام لینے کو تیار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ مقابل شخص کو اپنے سامنے دیکھ اس کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ کئی لمحے تو حرکت ہی نہ کر سکی، اس کا وجود گویا سن ہو گیا ہو جیسے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہولے ہولے اس کے قریب آ رہا تھا۔ یکدم اس کے وجود نے حرکت کی اور وہ بیڈ سے اٹھتی اس کا گریبان جکڑ گئی۔ کیوں کیا تم نے؟ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے؟ لے لیا بدلہ اپنا؟ کر لیا پورا نقصان اپنا؟ وہ بے بسی سے روتے چلائی۔ چلو میں نے تو بدلے میں نکاح کیا تم سے، لیکن تم بھی تو کسی سے کم نہیں نکلی۔ تم نے تو 2 کاغذی نوٹوں کے لیے اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنا وجود تک بیچ دیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کے چہرے کے قریب آ کر زہر گھولتی آواز میں بولا، کتنی شرمناک حقیقت ہے تمہاری کہ تم نے پیسوں کے لیے اپنی محبت کو بیچ دیا اور میرے نکاح میں آ گئی۔ وہ بہار نور کا مذاق اڑاتا کہکہا لگاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے نکاح محبت میں نہیں بلکہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے میری راتوں کا قرض چکانے کے لیے تم آج میرے کمرے میں میری بیوی بن کر موجود ہو۔ ریحام خان نے اس کے گداز بازوؤں کو بے رحمی سے جکڑتے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی صفاکی پر وہ معصوم لڑکی سسک اٹھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے بس اپنی ماں کو بچانا تھا، وہ مر جاتی اگر میں۔ بہار نور کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جب وہ اپنا پہلا حق جتاتے اس کے نازک لبوں پر جھکتے قطرہ قطرہ اس کی سانسوں میں اپنی نفرت کا رس انڈیلنے لگا۔ تادیر اس کے لبوں پر شدتیں لوٹانے کے بعد وہ جب اس سے دور ہوا تو بہار نور نے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے کے لیے اسی ستمگر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اتنی نازک سی ہو تم کہ میرے ذرا سے چھونے پر ہی تمہاری سانسیں بکھر گئیں بیوی۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے چھوا تک نہیں، آگے جب میں تمہارے وجود میں سما کر تمہاری روح میں اتروں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ آج رات اپنی اس نازک جان کو مضبوط کر لو میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے اس نے بے باکی سے کہا اور اس کی کرتی کی ڈوریوں میں ہاتھ الجھا کر اس کی ڈوریوں کو جھٹکے سے توڑ دیا، جس سے موتیوں کا شور کمرے کی خاموش فضا میں ایک فسوں برپا کر گیا۔ اس کی کرتی ڈھلک کر اس کے کندھے سے نیچے گرتی اس کے دودھیا سفید کندھے کو برہنہ کر گئی، جس پر اس ستمگر نے
اپنی گرم سانسیں چھوڑتے اپنے جھلستے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے دہکتے ہونٹوں کی گرمائش پر بہار نور کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ میں معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام کر اس کے سینے میں چھپتے بہار نور نے اس ظالم کے سامنے ایک بے بس سی فریاد کی۔ جو بھی کہنا اب صبح ہی کہنا، مجھے اس وقت تم چاہیے ہو۔ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھینچتے اس نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی گردن پر دانت گاڑتے نیلے نشان بنانے لگا۔ اس کی شدت بھری جسارتوں پر اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ پلیز ریحام، میں اس سب کے لیے تیار نہیں۔ اس کی پشت پر ناخن گاڑتے بہار نور نے اس کی شدتوں سے تڑپتے دہائی دی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر اس کی گردن سے سر نکال کر اس نے سرخ نظروں سے بہار نور کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز۔ اس ستمگر کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ایک کمزور سی فریاد کی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ریحام خان اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں ٹھہرے سفید موتیوں کو خمار زدہ نظروں سے دیکھتے بہکے لہجے میں بولا، اور اس کی آنکھوں میں اتری نمی پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اس کی آنکھوں میں اتری نمی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیا، جبکہ اس کی ذرا سی قربت پر وہ نازک جان نڈھال ہوتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بہارے، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، اور اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرے ریحام خان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بہار نور کے ہاتھ کو کلائی سے تھام کر نبض چیک کرنے لگا، جو کہ سرد پڑ چکا تھا۔ بہارے، آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ۔ اس کے گال کو تھپ تھپا کر اس نے غرا کر کہا، اور پھر سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ لیکن جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس کی فیملی ڈاکٹر آئی اور اس نے بہار نور کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہار نور کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر نے ریحام خان کو مشورہ دیا کہ وہ بہار نور کو کچھ دن ریسٹ کرنے دیں۔ پروفیشنل انداز میں کہتے وہ چند ضروری ہدایات دینے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ کون ہے؟ اپنے منہ پر پڑنے والے پانی کے فوارے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس کی نظر جب سامنے کھڑے ہاتھوں میں پکڑے جگ پر پڑی تو وہ سمجھ گئی یہ ساری کارستانی اس شخص کی ہے، وہ جو اس کی طبیعت خرابی کے پیش نظر انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے صبح سے بہار نور کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہار نور کو اٹھتے نہ دیکھ اس نے گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھا جو 10 بجا رہی تھیں۔ ایک خیال کے آتے وہ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اٹھا کر بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اپنا حکم سنا کر وہ جگ اس کی گود میں پھینکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پیر پٹکتی ڈریسنگ روم میں گئی اور سوٹ کیس میں اپنے پہننے کے لائق کچھ ڈھنگ کا سوٹ نکالا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا جو سادگی میں بھی اس جامنی رنگ کے لباس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ برش کی تلاش میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کو کنگھالنے لگی۔ بالآخر ایک دراز میں اسے برش مل گیا اور بال سنوارنے کے بعد وہ نفاست سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو کمروں کی لمبی قطار تھی۔ اس نے راہداری سے گزرتے ستائشی نظروں سے وہاں کی زیب و زینت کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھی جب اسے ایک کمرے میں اس جلاد کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم بے ساختہ وہیں جم گئے۔ ڈیڈ، میں شادی کر چکا ہوں۔ وہ لڑکی اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے ہے، اینڈ دیٹس فائنل۔ اپنی بات کہتے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ جب بہار نور کو پلٹتے دیکھا تو ریحام خان نے سخت لہجے میں کہتے اسے وہیں پر رک جانے کا حکم دیا۔ اس کے سرد لہجے پر بہار نور سانس روک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ بھاری چال چلتا اس کے قریب آیا، شانے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ بیوٹیفل۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ اس پریوش کی تعریف میں توصیفی کلمات ادا ہوئے۔
اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرم گرم سا بوسہ دے دیا۔ آؤ تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملواؤں۔ اس کا سفید مومی ہاتھ نرمی سے تھام کر اس نے بھاری لہجے میں کہا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ باہر آیا تھا، جبکہ بہار نور اس کے نرم انداز پر حیران ہوئی اور کچی ڈور کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہولے سے سلام کیا۔ شفقت بی بی تو اس کی حسین منموہنی صورت کو دیکھتے ہی پگھل گئی۔ شفقت بیگم کو بہار نور سے کوئی اعتراض نہ تھا، انہیں تو بس بیٹے کی خوشی عزیز تھی، اور انہیں لگتا تھا بہار نور کے آنے سے ان کے بیٹے کے ساتھ تعلقات پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ جبکہ سرمد خان کو جو تھوڑا بہت اعتراض تھا، شفقت بیگم کے چہرے کی چمک دیکھ کر اپنے آپ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خوشگوار ماحول میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ ناشتے کے دوران سرمد خان نے ریحام خان کو مخاطب کر کے کہا کہ برخوردار، اب نکاح تو تم نے اکیلے ہی کر لیا، لیکن میں چاہتا ہوں ولیمے کی تقریب ہو جائے جس سے تمام جاننے والوں کو تمہاری شادی کا علم ہو جائے، جس پر ریحام خان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کے وقت وہ لنچ کرنے کے بہانے جب گھر آیا تو شفقت بیگم نے خوشگوار حیرت سے اپنے لخت جگر کو دیکھا۔ ماما، وہ بہارے کہاں ہے؟ متلاشی نظروں سے ریحام خان نے بہار نور کا پوچھا۔ اس کی بے چینیوں پر وہ مسکرا دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں گئی ہے۔ اس کی بے چینی کو دور کرتے شفقت بیگم نے نرمی سے بتایا، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے جانے لگا۔ جب شفقت بیگم نے اس کی پشت کو دیکھتے شریر مسکراہٹ سے کہا، ریحام، فکر نہیں کرو، میں نے اسے لنچ کروا کر روم میں بھیجا تھا۔ شفقت بیگم کی شرارت پر اس کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ پلٹا اور شریر لہجے میں بولا، جانتا ہوں میری ماما اتنی ظالم بھی نہیں ہے جتنا کہ میں انہیں سمجھتا ہوں۔ مسکرا کر کہتا وہ سیڑھیاں پھلانگنے لگا، جبکہ شفقت بیگم ورطہ حیرت میں مبتلا اسے سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ یکدم ایک تیز آواز سے کھلا تھا، جس پر وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیوی، تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ صبح بھی دیر سے اٹھی تھی اور اب بھی سو رہی تھی، کیا اپنے گھر میں بھی ایسے ہی سوئے رہتی تھی؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سو نہیں رہی تھی، بس ابھی لیٹی تھی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو پر اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اوپر پاؤں کرو۔ بیڈ کے قریب کھڑے اس نے حکم دیا، جس پر وہ بیڈ کے اوپر پاؤں کرتی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے فاصلہ بنانے پر مسکرایا اور بیڈ پر بیٹھتے اس نے بہار نور کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ ادھر آؤ۔ بہار نور نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈیم اٹ، مجھے بار بار اپنی بات کو دہرانا نہیں آتا۔ اس کے بعد میں کہتا نہیں، صرف عمل کرتا ہوں۔ وہ دانت پیستے کررایا اور اس کے نازک وجود کو ہاتھ بڑھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بہار نور کی مدھم سانسیں اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ مدہوش سا ہوا اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی قید میں لے کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتا وہ خود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ تادیر اس کے لبوں کا جام پینے کے بعد وہ اس سے دور ہوا اور اس کے لرزتے لبوں پر بے باکی سے انگوٹھا پھیرتے بولا، کل جو کام ادھورا رہ گیا تھا اسے آج مکمل کر لینے دو مجھے۔ اتنا کہتے اس نے اس کے بالائی لب کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا، جبکہ بہار نور اس کی ذرا سی نزدیکی پر سسکیاں بھرتے اس کے مضبوط باہوں کے حصار میں ڈھیر ہونے کو تھی۔ ریحام، اس نے بکھرتی سانسوں سے اس ستمگر کو پکارا۔ نہیں کرو۔ بہار نور کے نازک بدن پر رینگتے ریحام خان کے ہاتھ کی بے باک حرکت پر اس نے اس کے سینے میں چھپتے لرزتی آواز میں کہا، تم مجھے روک نہیں سکتی ہو بہارے، حق رکھتا ہوں تم پر، اور بھولو مت میں تمہیں اپنی محبت میں نہیں بلکہ اپنے بدلے میں تم سے اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے لایا ہوں۔ ریحام خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے خوبصورت چہرے کو
اپنے چہرے کے قریب کرتے گرایا، جس پر بہارے کی خوبصورت کرسٹل گرے آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اس کی دہکتی گرم سانسوں سے بہارے نور کا چہرہ جھلسنے لگا، اور آنکھوں کو بند کرتے بہارے نے خود کو اس جلاد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا وہ محرم تھا۔ اس کے قریب آ کر محبت سے حق جتاتے یا نفرت سے، وہ ہر طرح سے اس پر اختیار رکھتا تھا۔ پھر ایک ہی بار میں رون ڈالو مجھے اور لے لو اپنے تھپڑ کا بدلہ۔ اس نے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو سختی سے بند کیے بے بسی سے کہا۔ وہی تو نہیں کر پا رہا ہوں میں۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو دیکھ کر اس کا موڈ یکدم خراب ہوا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو خود سے دور دھکیلتے اس نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آفس کی مصروفیات سے تھوڑا فراغت ملتے ہی وہ اپنے فیورٹ سپاٹ پر چلا آیا۔ گاڑی کے بونٹ پر لیٹنے کسی انداز میں بیٹھتے اس نے کوٹ اتار کر سر کے پیچھے رکھتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جو رات کی سیاہی میں تاروں سے ڈھکا ایک الگ ہی تاثر دے رہا تھا۔ سر، آپ پریشان ہیں؟ زاہد نے پوچھا۔ ریحام خان کے لیے بہار نور بس ایک سودا ہے، مگر افسوس اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو جانے کیوں مجھے ہر بار الجھا دیتے ہیں، اس نے کھوئے لہجے میں کہا۔ سر، ہو سکتا ہے حقیقت وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس کھڑے زاہد نے مؤدب انداز میں کہا۔ بدلے میں وہ خاموش رہا، جس پر زاہد نے مزید کہا، سر، اس دن آپ نے میری بات کو مکمل نہیں سنا۔ وہ لڑکی، میرا مطلب ہے میم۔ ریحام خان کی گھوری پر اس نے فوراً لہجہ بدلا۔ اس دن اپنی ماں کے علاج کے لیے ہاسپٹل میں تھیں۔ ان کی ماں ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں، اور وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی وہاں۔ اس انکشاف کو سنتے وہ جلدی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنی غلط فہمی میں مبتلا میں نے بہارے کو وہ سزا دی جس کی وہ مستحق ہی نہ تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بولا، سر، مانا کہ میم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ نے میم کو اس گھڑے سے گرنے سے بچا دیا جس میں تیمور حسن انہیں گرانا چاہتا تھا۔ میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ اس مہینے کی 16 تاریخ کو میم نے 25 برس کا ہو جانا تھا، جس پر تیمور حسن میم کی پراپرٹی اپنے نام کرنے کے لیے جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا، جس پر ریحام خان نے دانت پیستے کہا، میں تیمور حسن کو نہیں چھوڑوں گا۔ باقی تم بہارے کی مدر کا پتہ لگواؤ، کس ہسپتال میں ہے۔ اگر وہ اسی ہسپتال میں ہیں تو ان کا جلد از جلد بہترین علاج کرواؤ۔ زاہد کو حکم دیتا وہ گاڑی سے اترا اور کوٹ پہنتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی زاہد نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے گاڑی کا گیئر گھمایا اور گاڑی کو ریورس کرتے وہاں سے چلے گئے۔ گھر آ کر اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار بہار نور کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جب وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ بہار نور نے ٹھیک کہا تھا، اس نے مجھ سے شادی پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کی تھی، اور میں پاگل اس معصوم کو خطاوار سمجھ کر سزا پر سزا دیتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا بیڈ پر آیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ریحام خان نے اس بار بہار نور کو نفرت کی بجائے محبت سے چوما تھا، اور بڑی نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں چھپائے اس کے پہلو میں آنکھیں موند گیا۔ اسی طرح کئی دن خاموشی سے پر لگا کر گزر گئے۔ وہ جو ہر وقت اسے سوئی ہوئی ملتی، آج اس کے آفس سے آنے پر جاگ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا بہارے، سوئی کیوں نہیں؟ اس کے ماتھے کو سہلاتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہار نور کو اس مختصر عرصے میں اس کے لمس کی اب عادت ہو چکی تھی، اسی لیے بنا کسی مزاحمت کے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ریحام، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بہار نور کے بولنے پر اس کے ہلتے ہوئے نازک لب اس کے سینے سے ٹکراتے ہمیشہ کی طرح ریحام خان کو بے چین کر گئے۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے گلابی احمری لبوں کو
اپنے گرفت میں لے لیا۔ بہار نور کا جب سانس اکھڑنے لگا تو اس نے تب اسے رہائی دی، جس پر وہ اس کے سینے میں پھر سے چھپتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ تمہاری ماں کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، کل ملنے چلیں گے، اس نے اس کے سر پر اچانک دھماکہ کرتے کہا، جس پر بہار نور نے بے ساختہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی بھوری آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس کے بے یقینی سے دیکھنے پر ریحام خان نے کہا، تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، جانتا ہوں تمہارا بہت چھوٹا اور نازک سا دل ہے، میری ذرا سی قربت پر تم خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہو۔ اگر تمہیں تمہاری ماں کی حالت کا بتاتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم ان کے آپریشن ہونے سے پہلے ہی بے ہوش نہ ہو جاؤ، اسی لیے بس تمہیں اتنے دنوں سے بے خبر رکھا، اس نے شرارت سے پر سنجیدہ انداز میں کہا، جس پر بہار نور کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے ان کی؟ پہلے سے بہتر ہیں اور مزید سوال نہیں۔ جب صبح ملو گی ان سے تو خود ہی پوچھ لینا۔ بہار نور کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ اس نے اس کے لبوں کو فوکس میں لیے بہکے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے لبوں پر جھک گیا، نور میری بیٹی کیسی ہو؟ ہسپتال میں اپنی ماں کو دیکھتے وہ دوڑ کر رخسانہ بیگم کے سینے سے لگی تھی اور تادیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ دل کا بوجھ جب ہلکا ہوا تو وہ رخسانہ بیگم سے الگ ہوئی تو رخسانہ بیگم کی نظریں دروازے پر کھڑے ریحام خان پر پڑیں۔ رخسانہ بیگم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ریحام خان کو دیکھ اس نے گلا خشک کرتے کہا، امی جان، یہ میرے شوہر ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ چچا سائی نے مجھ سے کہا تھا اگر میں نکاح کرتی ہوں تو وہ آپ کا علاج کروائیں گے، مجھے آپ کو بچانا تھا امی جان، میرے پاس لاکھوں میں پیسے نہیں تھے کہ میں آپ کا علاج کروا پاتی، اسی لیے میں نے تیمور چچا کے کہنے پر ریحام خان سے نکاح کر لیا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر نم لہجے میں کہا، ریحام بیٹا دروازے پر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ انہوں نے نرم لہجے میں دروازے پر کھڑے ریحام خان کو اندر آنے کے لیے کہا، جس پر وہ بھاری قدموں سے چلتا ان کے پاس آیا۔ نور بیٹا، میرا علاج تمہارے چچا نے نہیں بلکہ ریحام نے کروایا ہے، نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ بیٹا بن کر میرا خیال بھی رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ نور نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تمہارے چچا نے یہاں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ تو نکاح کروا کر بھول گئے تھے، ہسپتال کا عملہ مجھے لاوارث سمجھ کر ہسپتال کا کمرہ خالی کرنے کا کہہ رہا تھا، بلکہ اس دن نکال بھی دیتا اگر ریحام وقت پر نہ آتا۔ تو بیٹا تمہیں کبھی نہ پتہ چلتا کہ تمہاری بیمار ماں اب تک زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اپنی تکلیف کو بیان کرتے رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے پیسوں کے عوض تمہارا نکاح کروایا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تمہارا نکاح ریحام خان سے ہوا۔ ریحام خان نے مجھے سب بتایا کہ اس نے تم سے نکاح کیوں کیا، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہے، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ اپنی ماں کی تکلیف اور بہار نور کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی ماں پر ایک قیامت آ کر گزر گئی اور اسے پتہ تک نہ چلا۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے ریحام کی طرف دیکھا۔ اسے وہ شخص اس وقت اپنا ستمگر نہیں بلکہ ہمدرد لگا تھا، جس کو خدا نے بدلہ لینے کے بہانے ہی صحیح ان کی زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر اپنی ماں سے باتیں کرتی، اپنا غم غلط کرتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ دنوں تک انہیں ڈسچارج مل جائے گا، تب وہ انہیں اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ رات ہونے پر وہ اپنی ماں کے اصرار پر ریحام خان کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ریحام نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تو اس نے خود پر کیے اس کے احسانات کے بدلے سے معاف کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جس لڑکے روحان کی وجہ سے وہ اسے لالچی لڑکی سمجھ رہا ہے وہ اس کی کلاس فیلو کے سوائے اور کچھ نہیں، جس پر ریحام خان کا سر شرمندگی سے مزید جھک گیا۔ بہار نور نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ریحام خان کے جھکے سر کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر اپنے نازک لب رکھ دیے۔ بہار نور کے نازک لبوں کے لمس نے
ریحام خان کے اندر ڈھیروں سکون اتار دیا تھا، اور پھر اس کی رضامندی پر وہ پورے حق سے اس کے نازک وجود پر قابض ہوتا، اس کی روح میں اترتا چلا گیا، ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ اور اگر ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔